السلام علیکم ہاشمی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیر صاحب، کل ایک موضوع زیر بحث رہا آپ کے اور کاشف بھائی کے درمیان، وہ میں نے سنا اصولوں کے اوپر زندگی انسان کو گزارنی چاہیے، اور اس سارے حوالے سے آپ نے کافی خوبصورت روشنی ڈالی۔ تو کاشف بھائی کے تو میرا خیال ہے جتنے بھی سوال ان کے ذہن میں اٹھے ان کے جواب آپ نے بہت اچھے اور احسن طریقے سے دے دیے ان کو، اور امیدیں انہیں سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ ان ساری باتوں سے ہٹ کے کچھ اور اسی موضوع کے کچھ پہلو تھے جن کے بارے میں میرے ذہن میں سوال اجاگر ہوئے، ان کو کرنے کی جسارت چاہوں گا اگر آپ بہتر روشنی ڈال سکیں ان کے اوپر۔ تو جس طرح ہاشمی صاحب آپ اصولوں کی بات کر رہے تھے کہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور اصولوں پہ سودا بازی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ نے بابا جی کا بھی ذکر کیا اس کے اندر، تو میں ذاتی حیثیت میں بھی بابا جی کو جانتا ہوں، اور وہ بالکل جو باتیں آپ نے کی ہیں جو انہوں نے کی وہ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آج میں ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ہر بندہ حقیقت کا اتنا زیادہ قائل اور حقیقت پہ عمل کرنے والا بھی نہیں ہوتا، تو اصولوں کے اوپر بیٹے کو نکال دینا، اس قسم کی بہت سے رشتے ہو سکتے ہیں، رشتے دار، کزن، دوست احباب، بہن بھائی، ایسی بہت سی رشتے داریاں انسان کی، بہت سے تعلقات ہیں، بہت سے رشتے انسان کے، جس میں عام طور پہ کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جی کچھ بھی ہو جائے خون کا رشتہ تو خون کا ہوتا ہے، وہ تو نہیں ٹوٹ سکتا، وہ نہیں ختم ہو سکتا۔ تو اس بارے میں حاتمی صاحب خالی بابا جی نے جو بات کی اس سے ہٹ کے بھی اس بارے میں روشنی ڈالیے گا کہ بہت سی برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے گھر والوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی کسی کے اندر ہو سکتی ہیں، جو کہ جن کو آپ مثبت نہیں کہہ سکتے، وہ منفی طرز میں ہی لی جا سکتی ہیں، جن میں کسی بھی قسم کا نشہ آور چیز کا استعمال ہو سکتا ہے، جوئے کی لت ہو سکتی ہے، ہاشمی صاحب اور بہت قسم کی عیاشیاں ہو سکتی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کرنے پہ بضد ہوتے ہیں لیکن ان کو کاروبار کے طریقے نہیں پتہ ہوتے، اور وہ مسلسل ہر نئے سے نئے کاروبار میں نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ایسی کوئی بھی انفرادی خامی ایک انسان میں اگر پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس سے جڑے ہوئے بہت سے لوگ، مطلب اگر گھر میں ہیں تو بہن بھائی، رشتہ دار، اس قسم کے بہت سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس بارے میں روشنی ڈالیے گا کہ اکثر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی بر وقت فیصلہ جو ہوتا ہے اور صحیح فیصلہ جو ہوتا ہے وہی کارآمد ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی اگر مشکل اور پریشانی کے اندر کوئی انسان اگر پھنسا ہوا ہو، حالات ایسے ہیں کہ آپ کے کسی ایسے انسان کو ان میں سے کوئی بھی ایک غلط عادت ہے یا کوئی بھی ایک غلط لت ہے یا کوئی بھی غلط شوق ہے اس کا جو کہ نقصان پہنچاتا ہے اجتماعی طور پہ، اس کی انفرادی غلطی جو ہے وہ اجتماعی طور پہ ماحول کو یا گھر کو یا اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہے یا نقصان پہنچاتی ہے، مالی، ذہنی، کسی بھی قسم کا، تو اس کے بارے میں آپ کیا روشنی ڈالیں گے کہ واقعی ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے یا خون کے رشتے واقعی اتنی ضروری اور اہم ہوتے ہیں کہ ان پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے؟ جی شاہ صاحب، آپ نے بہت ہی لمبا سوال کیا ہے جس کا مجھے جواب بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی بہت لمبا ہی دینا پڑے گا۔ سوال یہ ہے شاہ صاحب کہ رشتے خون کے نہیں ہوتے، رشتے احساس کے ہوتے ہیں۔ غلطیاں بے شک انسان کے اندر پائی جائیں، کسی قسم کی بھی غلطیاں، بے شک رشتہ دار، بے شک جو بھی ہے، جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں، اور جو لوگ اس کو بر وقت اسے قطع تلقی نہیں کرتے وہ خود بھی مجرم لوگ ہیں۔ بے شک اس کا بیٹا ہے، بے شک اور کوئی رشتہ دار ہے، اگر وہ اس کو غلطی سمجھنے کے باوجود اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ خود بھی برابر کا شریک ہے اور ملزم ہے۔ جیسے کہ کل میں نے بابا جی کی وضاحت کی کہ انہوں نے بیٹے کو آگ کر دیا، تو یہ ایک درست اقدام تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ جڑے رہتے تو انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت سے اس کو خارج نہیں کیا، انہوں نے اسی لیے خارج کیا کہ یہ ایک مجرمانہ فعل ہے، تو اس کے ساتھ میرا بھی جوڑنا یقیناً وہ بھی بندہ مجرم ہے، تو اس سے فوری طور پہ علیحدگی کرنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بابا جی کی جو حقیقت پسندانہ سوچ ہے یہی اصل اصول ہے۔ تو جو شخص، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بھی ایسا شخص ہے جو غلط قسم کی حرکات میں ملوث ہے، تو اگر میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں تو میں بھی یقیناً مجرم ہوں، میں بھی وہی ہوں۔ رشتے خون کے نہیں ہوتے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ رشتے احساس کے اور حقیقت کے ہوتے ہیں، خون کے نہیں ہوتے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی بندہ جڑا ہوا ہے، کوئی بھی ایسا آدمی ہے جو غیر حقیقی حرکات میں ملوث ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، سب کچھ کھا پی رہے ہیں، تو آپ پھر وہی ہیں نا، آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ اس سے علیحدگی اختیار کریں گے تو آپ کا پتہ چلے گا نا کہ آپ کا معیار کیا ہے اور اس شخص کا معیار کیا ہے۔
اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا تو اس کا معیار پھر ایک ہی ہوا. ایک بندہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ بھی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. پھر آپ کا تو کوئی فرق نہیں ہے نا. ایک بندہ آپ کو صحیح ہے، ایک بندہ غلط قسم کی حرکات میں پڑا ہوا ہے، تو آپ کا صحیح ہونے کا پتہ کیسے چلے گا کہ آپ صحیح ہیں؟ آپ اس کو چھوڑیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا نا کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. آپ بھی وہی ہیں نا، پھر آپ بھی زیرو ہی ہیں نا. بھائی صاحب، آپ کے یہ جو آپ نے جواب دیا، میں اسے پوری طرح سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اصل میں جس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بابا جی کی بھی جو آپ نے بات کی اور جو آپ نے ابھی بھی بات کی، یہ دونوں باتیں بالکل 100% حقیقت کے اوپر مبنی ہیں اور رسولوں کی یہی بات ہے. میرا سوال کا تھوڑا سا میں توجہ آپ کی اس طرف دلوانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے، میں اس جملے کو ہی لے کے آگے چلوں گا کہ حاجی صاحب، ہم عام طور پہ اس معاشرے کے اندر جب کسی نشے کے عادی افراد کو، چاہے وہ چرس کے نشے میں ہے یا پاؤڈر کے نشے میں ہے، افیم، ہیروئن، کوئی سی ایسے نشے میں ہے، یا اس کے علاوہ جو غلط باتیں ہیں، جوئے کی لت ہو سکتی ہے، ایسے کوئی بھی لت ہے کہ جو نقصان دہ مضر ہوتی ہے اور جو نیگیٹیوٹی میں کاؤنٹ ہوتی ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی، یہ جواریہ ہے، جوئے کی عادت ہے، اس بندے کو نشے کی عادت ہے، اس نے تو ذلیل ہی ہونا ہے جی زندگی میں. اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے اگر اس کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں جو کہ برے حال میں، تو ہم یہی کہتے ہیں جی ظاہری بات ہے اس بندے کو برداشت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ان کا بھی یہی حال ہوگا. لیکن ہم یہی بات ہاشمی صاحب جب لوگوں کی حد تک کرتے ہیں تو ہم بڑے آسانی سے اس کو سمجھ لیتے ہیں. لیکن جب ایسی کوئی سچویشن ہم لوگوں میں سے کسی کو درپیش ہو تو ہاشمی صاحب بڑی مشکل اور ذہنی کوفت اور پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. کہ جس طرح آپ نے کہا کہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں، تو اگر ایک بندہ احساس نہیں کر رہا میرا اور وہ غلط کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور مجھے بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن میرے اندر تو احساس ہے نا ہاشمی صاحب، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی اس کا احساس کرنا چھوڑ دوں تو کیا یہ غلط نہیں ہوگا؟ ہاشمی صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ کسی بھی برے کام میں ملوث ہے، کوئی بھی کام ہے جس کو آپ غلط سمجھیں. سوال یہ ہے کہ آپ کس کو غلط سمجھتے ہیں، اس کا جو بھی فعل ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا جوئے کا، آپ نے ذکر کیا کوئی نشہ آور چیزوں کا استعمال کا. سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں، جی آپ کے اوپر ہے. اگر آپ اس سوال میں جو جواب دے رہا ہوں ہاشمی صاحب، آپ نے غور سے سننا، آپ بے شک اس کی سمجھ لینا کہ اگر آپ اس جس چیزوں کو آپ برا سمجھ رہے ہیں، جن چیزوں کو بھی، بے شک جو ہے میں نہیں سمجھ رہا، آپ سمجھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس چیزوں کو برا سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ ٹچ کیوں ہیں اس شخص کے ساتھ؟ سوال کا جواب یہ ہے. اگر آپ برا سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ کیوں نہیں رہے اس بندے کو؟ جس چیزوں کے میں وہ شخص ملوث ہے اس کو آپ برا سمجھ رہے ہیں، تو آپ پھر اس کے ساتھ کیوں ٹچ ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ برائی کے ساتھ خود ملوث ہیں، پھر مجرم تو پھر آپ بھی ہوئے نا. ایک چیز کو آپ برا سمجھ رہے ہیں اور آپ کے دوست میں وہ برائی پائی جا رہی ہے. جس چیز کو برا، میں فرض کیا میں جوئے کو برا نہیں سمجھتا، تو پھر ٹھیک ہے میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں. اگر میں برا سمجھ رہا ہوں کہ دوست میرے دوست کا یہ فعل اچھا نہیں ہے، تو پھر میں اس کے ساتھ بیٹھا کیوں ہوں؟ پھر میں بھی مجرم ہوں، پھر میں بھی وہی ہوں. بات اصل میں یہ ہے، اس کو سننا چاہیے. حاجی صاحب، آپ کی بات سے اگر یہ نتیجہ نکالا جائے کہ ہمیں اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہ کرتے ہوئے سختی کے ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایسے تعلق اور رشتے جو ہیں وہ ختم کرنے چاہیے اور لوگوں کو اپنے حال کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے چاہے وہ جتنے بھی بدتر حالات کے اندر مزید پہنچ جائیں، ہمیں اس سے فرق نہیں ہونا چاہیے. جی شاہ صاحب، آپ نے جو سوال کیا بالکل ان کو ان کے حالات پہ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن ایک دفعہ سمجھانے کے بعد، 2 دفعہ سمجھانے کے بعد، 3 دفعہ سمجھانے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز سے باز نہیں آ رہا، تو پھر آپ کو چھوڑ دینا چاہیے مکمل طور پہ. اگر آپ نہیں چھوڑتے تو پھر آپ بھی اسی معاشرے میں بہت ذلیل خوار کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہاشمی صاحب، اس بارے میں 2 سوال ہیں. پہلے ایک آپ سے کر لیتا ہوں، اس کے جواب کے بعد دوسرا سوال آپ سے کر لوں گا
اب یہ تو آپ نے ٹھیک کہہ دیا کہ یہ انسان اپنی ذاتی حد تک تو اتنا سخت ہو کے ان سارے اصولوں کے اوپر اور ان سارے قواعد کی پاسداری کرے گا، لیکن اس کے بعد حاجی صاحب جو معاشرے کا ریئیکشن آتا ہے، جو لوگوں کا ریئیکشن آتا ہے کہ جی دیکھو جی فلانا اپنے سکون سے بیٹھا ہوا ہے، فلانے کا بیٹا فلانے کا بھائی جو ہے وہ نشے کی عادت میں ہے جی، اس کو نہیں دیکھتے جی، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے جی، اور یہ جو بدنامی اور سب ذلت کا باعث بنتا ہے وہ شخص ہمارے لیے یا کسی بھی ایسا شخص اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں دوستوں کے لیے، اس کو کیسے ذہنی طور پہ انسان اپنے آپ کو تیار کرے کہ جی ٹھیک ہے ان چیزوں سے اللہ تعالی کی، اور ان چیزوں کو کیسے کیٹر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، آپ نے تیسرا جو چوتھا سوال کیا میرے ساتھ کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا تو لوگ باتیں کریں، سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ کریں، اس کو صحت مندانہ اس کی طرف توجہ کریں، اس کا علاج کروائیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ نے ساری زندگی کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا نا، کہاں تک اس کا علاج کرواتے پھریں گے، کہاں تک اس کی پیچھے پیچھے پھرتے رہیں گے؟ تو بس میرے خیال میں 3-4 مرتبہ اس کو وارننگ دینے کے بعد اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ میں اس لمبی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور حاجی صاحب وہ جو معاشرے سے کے سلسلے میں نے آپ سے بات کی، جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور سارے سلسلہ کار ہیں، ان کو بھی برداشت کرنا ہی جو ہے، یا اس کو ہم کوئی بہتر طریقے سے کیٹر کرنے کا کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے، یا ہمیں صرف برداشت ہی کرنی پڑیں گی وہ ساری چیزیں؟ شاہ صاحب اس میں برداشت والا کیا چکر ہے؟ جو چیز غلط ہے اس کو لوگوں کو بھی بتائیں جی ہم نے اس وجہ سے چھوڑا ہے، برداشت والا کیا ہے؟ حقیقت اسی کو کہتے ہیں نا۔ ایک بندہ ہے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، فرض کیا آپ کی کسی غلط حرکت کی وجہ سے آپ کو 3-4 دفعہ سمجھایا، تو ظاہر ہے میں آپ سے علیحدہ ہوں گا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے نا جی ہاشمی صاحب کدھر گئے ہیں جن سے آپ روزانہ ملتے تھے؟ تو ظاہر ہے میں کب تک جھوٹ بولوں گا؟ میری عزت اسی میں ہے، تو میں ان لوگوں کو بتاؤں گا جی ہاشمی صاحب جو ہے نا وہ فراڈ کرنے میں ملوث ہے تو میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، یہی کہہ سکتا نا، حقیقت تو یہی ہے، میری عزت اسی میں ہے نا، اور کیا چیز ہے؟ حاجی صاحب اس بارے میں باقی تو میرا خیال ہے کافی زیادہ جو میرے ذہن میں سوالات اٹھے تھے وہ آپ نے جواب دے کے ختم کر دیے۔ صرف اس سلسلے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ ایسے کوئی بھی غلط قسم کی عادت، لت یا کوئی چیز اگر ایک انسان کو ہے اور وہ ہمارے سے اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ ہمیں اس کی اس عادت سے فرق پڑ رہا ہے یا ہم افیکٹ ہو رہے ہیں، تو ان کو بہتر کرنے کے لیے بتا دیجیے گا کہ کیا کوششیں کی جا سکتی ہیں، وہ عادتیں، وہ لت ان سے چھڑوانے کے لیے، نشے کی ہو، جوئے کی ہو، بھی کوئی بھی ایسی غلط عادت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کتنی دفعہ اس کے اوپر محنت کر کے اس کو سمجھانا چاہیے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری عمر کا ٹھیکہ نہیں اٹھا سکتے، تو کتنی دفعہ محنت کی کر کے سمجھائی جا سکتی ہے، اور وہ محنت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ ان دونوں پہلوؤں پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں شاہ صاحب، جو بچہ ہو کوئی جس کی عمر 15، 16، 17 برس ہو، اس کو تو آپ بہت سمجھائیں، کوشش کرے، کوشش کرے کہ اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرے، لیکن ایک بندے کی عمر 30 سال سے اوپر ہے، میرے خیال میں اس کو زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کی اپنی بھی تو کوئی عقل ہے نا، آدھی زندگی اس نے گزار دیا، اب اس کو کیا سمجھائیں گے؟ اس کو یہی ہے، اس کو بتاؤ، اس کو خود بھی پتا ہے کون سا آدمی ہے، بے شک اس کی اتنی تعلیم ایجوکیشن نہ بھی ہو، اس کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ کون سی چیز میرے حق میں بہتر ہے، کون سی چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو اس کو 3-4 دفعہ سمجھاؤ، اس کے اوپر کوئی اگر اس کا کوئی پیسوں سے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے وہ بھی کر کے دیکھ لیں، اس کے بعد اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایک بندے کی عمر 30-35 سال ہو گیا، اور کیا سمجھانا ہے؟ حاجی صاحب یہاں تک تو کافی حد تک جو آپ نے باتیں کی وہ سمجھ میں آئی، اور آپ کے ساتھ چلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا حاجی صاحب اس معاشرتی اعتبار سے اس پہلو پہ روشنی ڈالیے گا کہ ایک بندہ ہے کہ جس کی ذمہ داری ایک قسم کی ہماری تھی، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ نہیں ہو سکا، تو اس کو جب ہم اس سے قطع تعلقی کر دیں گے اور اس کو ایک خراب انسان کے طور پہ معاشرے میں چھوڑ دیں گے، تو کیا یہ معاشرے کے ساتھ ایک غلط حرکت نہیں ہے کہ ہم ایک نیگیٹو چیز کو، ایک نیگیٹو پہلو کو، ایک نیگیٹو انسان کو معاشرے کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، اور کیا اس کے منفی اثرات معاشرے کے اوپر نہیں پڑیں گے؟ شاہ صاحب آپ نے جو سوال کیا نا کہ اس سے معاشرے میں منفی اثرات نہیں پڑیں گے، مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ چھوڑیں گے تو معاشرے کے اوپر مثبت اثرات پڑیں گے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ اس کے گھر والے اس کو چھوڑ گئے
تو پھر معاشرے کے لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ایسے لوگوں کی معاشرے میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، تو دوسرے لوگ بھی اس کو چھوڑیں گے تو اس کے اندر ایک مثبت پہلو جنم لے گا، شاید وہ ساری حرکات سے باز آ جائے۔ تو اگر آپ ہی نہیں اس کو چھوڑ دیتے تھے تو پھر آپ معاشرے کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ آپ تو معاشرے کو وہ سبق دے رہے ہیں کہ خونی رشتے بہت عزیز ہوتے ہیں، اس لیے خونی رشتے کو عزیز نہ سمجھو، حقیقت کے رشتے کو عزیز سمجھو۔ حاجی صاحب سوال تو اب کوئی باقی نہیں بچا، لیکن یہ آپ کی جو جملہ تھا اس کو اگر گفتگو کو اگر لبے لباب نکالا جائے تو درست فرمائیے گا اگر میں نے غلط سمجھا ہے کہ آپ کو یہ مطلب ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی نیگیٹو عمل اگر ایک انسان کے اندر ایک فیل پایا جا رہا ہے تو ہمیں ہر سطح کے اوپر ذاتی سے لے کے اجتماعی اور معاشرتی سطح تک جا کے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو یا ان کی ہمت بڑھے یا ان کو ایسا لگے کہ یار میں کچھ بھی کر لوں تو میرے بہن بھائی دوست احباب رشتہ دار اور یہ معاشرہ مجھے جو ہے وہ منقطع نہیں کرے گا، اپنے سے تعلق میں رکھے گا۔ تو کیا آپ کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہمیں ہر طرح سے کسی بھی مقام کے اوپر کسی بھی رشتے کو قطع نظر رکھتے ہوئے نیگیٹو چیزوں کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے؟ جی شاہ صاحب، آپ نے جو اپنے سوال کیا اس کا جواب بھی آپ نے خود ہی دے دیا ہے کہ واقعی اس کی حوصلہ افزائی قطعی طور پہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو، غلط چیز کو ہوا دینے والے بھی آپ ہیں۔ تو دوسری غلطی ان کے گھر والوں کی ہے، کسی بھی شخص کی، ظاہر ہے وہ کسی گھر کا ممبر ہی ہوگا وہ شخص، کوئی بھی، تو ان کے گھر والوں کی ہے کہ وہ انہوں نے شروع میں اس کو بڑی عزت دی رکھی ہے تو پھر عزت کا مزہ چکھ لیں گے۔ تو پردے ڈالتے رہتے ہیں، جی ہمارا بیٹا بہت ٹھیک ہے، فلانا پردے کسی چیز کے جی بھی گئے، پردہ ڈالنا بھی ایک غیر حقیقی فعل ہے۔ میں نے حقیقت کے اوپر کتنی مرتبہ کہا کہ حقیقت میں رہنا چاہیے۔ آپ پردے ڈالتے رہتے ہیں، پہلے ان کی زندگی کو خود اجیرن بنا دیتے ہیں، اس میں آپ کا بھی قصور ہے، تو پھر بعد میں یہی حال ہونا ہے، پھر زندگی میں ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے احتیاط برتنی چاہیے۔ سمجھانے کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ سمجھانا چاہیے، کوشش ضرور کرنی چاہیے، تو اس بارے میں ایسا کہ ایسے کسی بھی غلط فعل کا عادی انسان جو ہوتا ہے یا کسی انسان کی کوئی بھی عادت اگر آپ نے ختم کروانی ہے کہ جو کہ نقصان دہ ہے اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ یا معاشرتی طور پہ، تو ایسے جب آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ کسی حد تک اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس بندے کو برا یا اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں کیا سلسلہ کار ہے کہ جو دوست ہمارا یا جو بندہ جو ہے ہمیں اگر کوئی ہماری غلطی جو ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے یا اس کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے تو ہم ایسے دوست کو یا ایسے بندے کو بہتر تصور نہیں کرتے اپنے خیال میں، تو اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ مطلب کیا یہ کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا دوستی جو ہے وہ کیا رشتہ ہوتا ہے اور وہ اس کو کس طرح نبھانا چاہیے؟ دیکھیے شاہ صاحب، اس کے بارے میں پہلے ہی میں ایک اقوال حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بتا دوں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا سب سے بہترین دوست ہوا جو تمہیں تمہاری برائی بتائے۔ تو اس سے تو ساری بات ہی کلیئر ہوگی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ برا بناتے ہیں حقیقت بات کا، وہ خود غیر حقیقی لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ ذاتی یا ناپرستی کا شکار ہے، ان کو پتہ نہیں کہ ان کے حق میں کون شخص بہتر ہے اور کون شخص بہتر نہیں ہے۔ ہمیں مختصر یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو صحیح بات بتانے والا شخص کون ہے۔ جو صحیح بات بتانے والا شخص ہے، اگر آپ اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اس کی ذلت اور رسوائی آپ کو ہی ہوگی، کسی نہ کسی ٹائم پہ ضرور ہوگی، کیونکہ جو حق بات کہتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے تو وہ پھر نقصان اس شخص کا ہی ہوگا جو اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب، بہت سارے ایسے سوالات تھے ذہن کے اندر کہ جو شاید یقیناً آپ صحیح کہہ رہے تھے شروع میں کہ سوالات بہت لمبے تھے، لیکن ان کے آپ نے بہت جامع اور واضح جواب بہت چند جملوں کے اندر دے دی اور کافی حد تک جو ذہنی کشمکش تھی وہ دور ہوگی۔ بہت شکریہ اس سلسلے میں آپ کا۔ آئندہ کوئی سوال ہوا تو آپ کو مزید تکلیف دیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، میں آپ سے ذاتی طور پہ ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے میری باتیں سنی ہے، آپ کا بھی ایک وسیع تر نالج موجود ہے، آپ بھی کاروبار کرتے ہیں، آپ معاشرے میں
پھرے ہیں, جگہ جگہ آپ نے جاب کی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو باتیں میں نے کی ہیں, آپ ان ساری باتوں کا لب لباب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے حوالے سے کس حد تک آپ کی سمجھ میں آئی ہیں اور کس حد تک آپ ان چیزوں سے ایگری ہیں؟ صاحب ایگری کس حد تک ہوں اس کا جواب تو میں بعد میں دیتا ہوں. پہلے جو آپ نے بات کی کہ ہمارا بہت وسیع تر نالج اور یہ سارا سلسلہ کار, تو وہ میرا خیال ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہی حاصل ہوا ہے, ورنہ آپ سے سوال بھی عمومی طور پہ وہی کیے جاتے ہیں جن میں ہم پھنس جاتے ہیں. تو تعریف تو آپ نے کافی زیادہ کر دی, لیکن شاید اس کے قابل نہیں ہے. جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی آپ کے پاس بیٹھ کے اور آپ سے سیکھ کے ہی ہم ادھر تک پہنچے ہیں. اور سوالات کی بات یہ ہے کہ آپ سے سوال کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کے جواب یا جن میں مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہوتی ہے وہ آپ سے جواب لے کے تو ذرا آسانی بھی ہو جاتی ہے اور رہنمائی بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی ہمت بھی بڑھ جاتی ہے. تو جو باتیں آپ نے کی ہیں میرا خیال ہے کہ ٹاپک کلوز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جوابوں کے آگے سے جواب میں کوئی سوالات مزید ذہن میں نہیں ابھرے. تو جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ یقیناً حقیقت پر مبنی ہے, اور حقیقت اور اصول انہی چیزوں کو کہتے ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا. تو علمی اور عقلی طور کے اوپر تو میں 100% جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں آپ کی باتوں سے, اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ میرے سمیت اور بھی اگر کسی بندے کو ایسے مسائل درپیش ہیں تو وہ آپ کی باتوں پہ عمل کر کے اسے بہتر بنا سکے. سر نہیں شاہ صاحب, ٹھیک ہے آپ نے مجھ سے کچھ سیکھا, لیکن آپ کی عقل کی دلیل بھی تو کوئی چیز ہے نا. مجھے یہ بتایا کہ آپ کی عقلی دلیل انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے میں نے تم پہ عقل کی باتیں اتاری, عقل سے کام لو. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن کے مطابق آپ کا اپنا بھی تو کوئی ذہن ہے نا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آخر آپ کے ذہن میں جو سوال گھومے اتنی آسانی سے تو نہیں گھوم گے کہ آپ نے اتنے مشکل سوال کیے ہیں. سوال کرنے والے جو بندہ سوال کر رہا ہوتا ہے نا شاہ صاحب, اس کے سوال سے اس کی لائقیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس درجے کا سوال کر رہا ہے بندہ. تو ظاہر ہے آپ جس درجے کا سوال کر رہے ہیں وہ یہ عام آدمی نہیں کر سکتا, میں جو سمجھتا ہوں. تو آپ خود بتائیں مجھے کہ یہ باتیں آپ کو کس حد تک اچھی لگی؟ حاجی صاحب جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ علمی اور عقلی طور کے اوپر میری ذہن کی کسوٹی کے اندر تو جو باتیں آپ نے کی میں 100% ان سے جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں. قطعاً کسی قسم کا اختلاف میرے ذہن میں نہیں ہے آپ کی کسی بھی بات سے. اور یہی میں نے گزارش کی تھی کہ علمی لحاظ سے اور عقلی لحاظ سے تو میں آپ کی ساری باتوں کو منون تسلیم کر رہا ہوں. دعا یہ ہے کہ اللہ میاں مجھے اور ایسے کسی بھی بندے کو جس کو اس قسم کے مسائل ہوں درپیش ہوں تو ان کو عملی طور پہ بھی ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہ صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ طالب علمی کا ہی مظاہرہ کیا ہے. جو لوگ طالب علم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ دنیا میں نے لائق ترین دیکھے ہیں, اور جو اپنے آپ کو خود ہی حرف آخر اور استاد سمجھے ہیں ان کو میں نے لائق دیکھا ہے. اللہ حافظ. بہت شکریہ ہاشمی صاحب, اللہ حافظ.